ستمبر کا مہینہ ہمارے یہاں بارش کا مہینہ ہوتا ہے، برسات کے آخر کا اختتام کا مہینہ ہوتا ہے. تو ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، تو ہمارے گھر میں صفائی کرنے والے جو ہوتے ہیں نا بیچارے، کوڑا کچرا لے جاتے ہیں اور گھر میں وہ کرتے ہیں، جمعدار یا بنگی ان کو کہتے ہیں. تو ان میں ایک خاتون تھی، بالا نام تھا اس کا، بہت ہی صاف ستھری رہتی تھی، بچے اس سے بڑے مانوس رہتے تھے. تو گھر سے کوڑے کا ٹوکرا، کچرے کا ٹوکرا اٹھا کر وہ چلی. تو بارش ہونے کی وجہ سے وہ ایک گیلری ہے ہمارے یہاں، وہ اس خیال سے کہ بارش ہو رہی ہے میرے سر پر چھینٹے ویٹے آئیں گی، تو وہ رکھ کر وہاں کھڑی ہو گئی. میری بچی اسما اس کا نام تھا، ہے اس کا، تو وہ 6 سال کی تقریباً اس وقت تھی. وہ بچے اس سے مانوس رہتے ہیں، وہ کھڑی ہو کر اس سے کچھ باتیں کرنے لگی راز و نیاز کی. تو مجھے جی خیال ہوا کہ پتہ نہیں یہ کیا بات کہے اور کیا بات بن جائے. اور پھر اس طرح راز و نیاز سے کیا بات کر رہی، بالکل قریب کھڑی ہو کر. تو میں برابر کے کمرے میں کوئی کتاب لیے پڑھ رہا تھا، تو میں کتاب چھوڑ کر وہاں دروازے کے پیچھے آ گیا قریب، جہاں بالکل اس کی دیوار کے پیچھے وہ کھڑی ہوئی دونوں باتیں کر رہی تھی. تو بچی ان سے بالا سے کہہ رہی تھی، بالا تم بڑے درد میں، بالا تم اتنی اچھی ہو، اور اچھی ہو جاؤ نا. کہ کیسے اچھی ہو جائیں؟ کہ تم اچھا بتاؤ کس کی پوجا کرتی ہو؟ اس نے کہا بھگوان کی مورتی کی پوجا کرتی ہوں. تو اس نے کہا کہ بالا تم مورتی تمہیں کچھ دے دے گی، کچھ نفع نقصان پہنچا دے گی؟ مجھے تو یہ غم ہے بالا، اگر تم کلمہ پڑے بغیر، مسلمان ہوئے بغیر مر گئی تو تم دوزخ میں جلو گی، تمہیں کتنی تکلیف ہوگی. میں تصور نہیں کر سکتا تھا اتنی بچی ایسے قرآنی انداز میں دعوت دے گی. تو میں بے اختیار باہر نکل آیا، تو بالا ٹوکرا لے کے چلی گئی. میں نے اس بچی سے کہا بیٹا تم کیا بات کر رہی تھی بالا سے؟ اب بھی ہم سے کتنی محبت کرتی ہے اور کتنی اچھی ہے بالا، اس حال میں مر گئی اگر یہ اسلام کے بغیر دوزخ میں جلے گی تو اب بھی کیسی تکلیف ہوگی. یہ کہہ کر میرے سینے سے لگ گئی وہ. میں بیٹھ گیا، بیٹھ کر بات کر رہا، چھوٹی سی بچی تھی ذرا، میں اس کے کان میں ہو کر کے قریب ہو کر، تو وہ سینے سے لگ گئی، پھٹ پھٹ کر رونے لگی. قرآن مجید کے درس کا کچھ نہ کچھ رہا تھا سلسلہ. تو فوراً جیسے کسی نے اندر سے کہہ دیا، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. اللہ کے نبی کی پوری سیرت پاک ایک ویڈیو کی طرح میرے سامنے گھوم گئی. جی میرے ذہن میں آیا کہ ہم لوگ سنت کی اتباع کا دعویٰ کرتے ہیں، جوتا دائنا پہن میں پہن لیا، میٹھا کھا لیا اور جو سرکہ کھا لیا اور ذرا دسترخوان بیٹھ گئے، بسم اللہ پڑھ لیا، اسی کو سنت سمجھتے ہیں. اللہ کے نبی کی سب سے بڑی سنت تو یہ ہے، اس کا ہمیں خیال بھی نہیں آیا. تو حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کو ملفوظ اکثر میں سناتا ہوں، بہت مرتبہ پڑھا میں نے مختلف جگہ پر مواعظ میں. حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے واقع بیان کیا کہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی نے علماء کی موجودگی میں فرمایا قطب بننا چاہتے ہو؟ کہ لوگوں نے کہا کہ ہاں حضرت ضرور، کہ نسخہ بتاتا ہوں قطب بننے کا، کہ جب کوئی غیر مسلم مر جائے کرے تو تنہائی میں بیٹھ کر تھوڑی دیر رو لیا کرو، اللہ. میرا بھائی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں چلا گیا، میں نے اس کی فکر نہیں کی، قطب بن جاؤ گے. تو مجھے خیال ہوا قطب وہ ہے جو وارث نبوی ہوگا، وارث نبوی ہوگا جو وارث درد نبوی ہوگا. تو مجھے جھنجھوڑ دیا کہ ہم لوگ کیسے اللہ کے نبی کو منہ دکھائیں گے. ہمیں تو خواب میں بھی کبھی اس درد اور اس فکر کا وہ پریشان نہیں ہوا، اللہ کے نبی کے کسی لمحہ وہ نہیں گیا. تو وہ ہریانہ میں میرے حضرت والا نے وہاں جو 47 میں ارتداد ہو گیا تھا، وہاں کام پر کچھ نہ کچھ بھیج دیا تھا ہم لوگوں کو، تو وہاں جایا کرتا تھا. وہاں سونی پت گیا تو ایک نوجوان آیا کرتا تھا، راج کمار نام کا، ایک مندر کے پجاری کا بیٹا تھا. وہ آگے بہت محبت کرتا تھا، فوراً آ گیا، مہمانوں کی خدمت، پانی پلانا، یہ کرنا. کہ راج کمار بیٹا تم اتنی محبت کرتے ہو مگر یہ محبت کچھ کام نہیں آئے گی تمہارے ایمان کے بغیر، کلمہ پڑھ لو بیٹا. کیا کیا بتائیے حضرت کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا یہ کلمہ پڑھ لیے، لا الہ الا اللہ پڑھائیے. تو 2-3 منٹ یا 4 منٹ میں وہ کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہو گیا. تو مجھے اور جھنجھوڑ دیا کہ یہ مجھ سے اتنے دنوں سے تعلق رکھتا تھا، اور میں اگر مر جاتا اس سے پہلے یہ میں ہم کتنے لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. ایک شرما جی آ گئے، ان سے تھوڑی دیر بات ہوئی. ایک اور گاؤں میں ہمیں جانا ہوا، وہاں ایک آدمی دم کرنے آ گیا، کرانے آ گیا، بخار والا. تو میں نے کہا یہاں کا بخار برداشت نہیں ہو رہا، تو دوزخ کیا کیسے برداشت کرو گے؟ تو اس پر وہ جو ہے وہ کیا کروں جی، میں نے کہا کلمہ پڑھ لو. 3 لوگوں نے پہلے دن ماشاءاللہ کلمہ پڑھا. تو پھر اس سبحان کے بعد اللہ. بس وہ سیرت پڑھتے رہے، قرآن سمجھ میں آتا رہا. اس سلسلے میں اللہ نے وقت سے وقت لگا دیا. اور اس بچی جی کو اللہ تعالیٰ کسی ایک ہی چیز کو مخرج بنا دیتے ہیں. اس بچی کو کئی دفعہ اس میں تحریک پیدا کرنے کے لیے مزید اللہ نے ذریعہ بناتے رہے. اور اللہ کام وام تو کچھ نہیں ہوا جی مگر نام ضرور ہو گیا جی بس. www.darsequran.com